رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ یہ حضور کے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں مجھے دل میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ 14ویں رات کا جو چاند چمک رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اگر میں اس وقت جا کر چہرہ والضحیٰ کی زیارت کروں تو اس وقت میرے لیے اندازہ کرنا آسان ہو جانا ہے کہ چاند زیادہ پیارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پیارے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اٹھا، مفہوم حدیث ہے، کہتے ہیں میں اپنے گھر سے اٹھا اور اپنے گلی سے ہوتا ہوتا اس انداز میں مسجد نبوی میں پہنچا۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کی دیواریں نہیں ہوا کرتی تھی۔ پہنچا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ اور سفید رنگ کا دھاریوں والا جبہ زیب تن فرمایا، سرخ و سفید رنگ کا، اور سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے، اور پیاری مبارک زلفیں کندھوں پر پڑ رہی ہیں۔ یہ حسن و جمال ہے۔ جا کر جیسے ہی میری نظر حضور کے مقدس چہرہ پر پڑی، اب میں کبھی حضور کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ میرے اندر ایک جنگ جاری ہے کہ چاند اپنے تاروں میں اچھا لگتا ہے یا محمد اپنے پیاروں میں اچھا لگتا ہے۔ فیصلہ کرنا ہے دونوں میں زیادہ پیارا کیا ہے۔ کہتے میں غور کرتا رہا یہاں تک کہ میرے اندر سے آواز آئی، ارے چاند سے ان کو تشبیہ دینا، چاند سے ان کو تشبیہ دینا، یہ کیسا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پر ہیں چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ یہ وہ چاند ہے کہ جس کو تو میرے آقا سے تشبیہ دے رہا ہے، تجھے پتہ نہیں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب میرے آقا کے چچا جان، آپ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو پتہ میں مسلمان کیوں ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو خود ہی بتا۔ اپنے چچا سے فرما رہے بتا تو کیوں مسلمان ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو اس وقت دیکھا کرتا تھا جب ابھی آپ چھوٹے سے تھے، جھولے میں جھولا کرتے تھے، میں آپ کو اس وقت دیکھا کرتا تھا۔ اس وقت میں نے ایک دن دیکھا، رات کا سماں ہے، آپ اپنے پالنے میں ہیں، اپنے جھولے میں ہیں، اور آپ کی مبارک انگلی جس طرح بچوں کی انگلیاں بے خیالی میں کبھی ادھر ہوتی ہیں کبھی ادھر ہو جاتی ہیں، حضور میں دیکھ رہا تھا آپ کی انگلی ادھر ہوتی ہے، ساتھ ہی میں حیران ہوتا چاند بھی ادھر ہو جاتا ہے، انگلی ادھر ہوتی ہے چاند بھی ادھر ہو جاتا ہے۔ حضور میرے ایمان لانے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا چاند آپ کا کھلونا بنا ہوا تھا، آپ کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ میرے آقا نے اس بات کو ریجیکٹ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، بلکہ فرمایا ہاں اے میرے چچا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ میرا کھلونا ہی تھا۔ اور اسی بات کو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت نے اس انداز میں بیان کیا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولا پالنا، یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی کیا انداز تھا۔ کہتے ہیں حضور کا وہ کھلونا بھی نور کا اللہ نے بنا دیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن و جمال اس قدر عرفہ والا تھا۔ آخری بات ہے، وہ جو 10 منٹ کہے گئے تھے پورے ہونے والے۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اور کیا خوب ان کا اسلام تھا۔
ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے آپس میں بیٹھ کر ایک مشورہ کیا۔ مشورہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ ہم محمد کے پاس جو بھی دلیل لے کر جاتے ہیں اس کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے، ہمیں اس کی ذات میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کجی نظر ہی نہیں آتی۔ بڑے غور فکر تدبر کے بعد اپنے ذوم فاسد میں، اپنے برے خیال میں ان کو ایک کمی معاذ اللہ نظر آئی، جو وہ سمجھتے تھے کہ آج بھی ہیں ایسے کچھ لوگ جو اسی کمی کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ ان کو کمی کیا نظر آئی؟ وہ کہنے لگے کہ اور تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن محمد جو ہے یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کمی ہے معاذ اللہ۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی عالم بندہ بھیج دیا جائے نا تو علمی مقابلے میں یہ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ ان کا آپس میں مشورہ تھا۔ اب اس خیال کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پورے عرب کے اندر نظر دوڑائی کہ کوئی ایسا بندہ لبو کہ جو مقابلہ ہی نہ کر سکے، جس کا مقابلہ ہی نہ ہو سکے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے خیال سے، تصور سے، تعلق واسطے لڑا لڑا کے نظر آ کر ٹھہر گئی حضرت عبداللہ ابن سلام پر۔ یہ ان پر نظر کیوں ٹھہری؟ یہ تورات کے حافظ، انجیل کے حافظ، زبور کے حافظ، پوری اس وقت جو موجود مخلوق تھی عرب کی، وہ سارے کے سارے جب کسی مسئلے میں اڑ جاتے تو عبداللہ بن سلام کے پاس آتے، یہ مسئلے کا حل بتائیں۔ کہنے لگے اس سے بڑا عالم اس وقت کوئی نہیں، کیوں نہ ہم اسی کو منا لیں۔ وہ آئے، آ کر کہنے لگے اے عبداللہ ابن سلام، یہ معاملہ ہے، وہ تمہارے بھی مذہب کا مخالف ہے، تم یہودی ہو اور وہ تو تمہارے مذہب کو باطل کہتا ہے، تو کیوں نہ تم ہی مقابلہ کرو۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، جو وہ کہہ رہا ہے اس میں سچا ہے یا جھوٹا؟ کیونکہ ان کی کینہ بھرا ہوا تھا دلوں، کہنے لگے ہے جھوٹا معاذ اللہ، جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن اسلام کہتے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے تو پھر میں جاتا ہوں، بات کر کے دیکھتا ہوں۔ اس وقت میرے آقا اپنے صحاب کے درمیان بیٹھے تھے اور سورہ مریم کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن سلام آئے، آ کر حضور کی مجلس میں سامنے ہی حضور کے بیٹھ گئے اور جو تلاوت ہو رہی تھی اس کو سننے لگے۔ قرآن پاک کا اعجاز تھا، اس مقدس لہجے کی تاثیر تھی اور اس مبارک حسن کا پرتاؤ تھا۔ نہ جانے کیا تھا جو ادھر سے چلا اور سیدھا حضرت عبداللہ کے دل پر اثر کر گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، دلیلیں دینے، دلیلیں لینے کے لیے۔ جیسے ہی حضور نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا یہودیوں کا عالم میرے سامنے آ کر بیٹھا ہے، تلاوت مکمل ہوئی، فرمایا عبداللہ ابن سلام آج ہماری مجلس میں کیسے آنا ہوا؟ آپ بتائیں آئے کس لیے تھا؟ وہ مناظرہ کرنے، کس لیے آئے تھے؟ وہ مناظرہ کرنے کے لیے۔ کہنا چاہیے تھا حضور مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور کے پوچھنے پر کیسے آئے، کہتے ہیں حضور میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں، مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ کلمہ تو پڑھ لیا، صحبت کا فیض بھی لے لیا، واپس گئے۔ وہ جو انتظار میں تھے کہ بڑا مناظرہ ہوگا، کمال ہو جائے گا آج تو، وہ کہنے دیکھ رہے تھے سارا منظر، کہنے لگے عبداللہ یہ کیا ہوا اور تم نے بات بھی نہیں کی؟ وہ گل تے چھیڑدا، کسے پاسے گل نکلدی پھر ویکھ دے سچ کی تے حق کی، تو بغیر گل کیتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ کہتا ہے میں تو اس بات پر حیران تھا، تم نے کہا تھا وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، میں جا کر اس کے سامنے بیٹھا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میرے اندر سے آواز آئی خدا نہ خواستہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا پیارا چہرہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس کے چہرے کا جمال دیکھ کر ہی فدا ہو گیا تھا، تم کہتے تھے جھوٹا ہے، وہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم۔ حضرات دیوکار میرے آقا کے ایک حسن کا یہ کمال ہے، بڑے بڑے جید کافر عالموں کو یہ مسلمان بنا دیتا ہے۔ باقی کمال اللہ نے کتنے عطا فرمائے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی وہ بددعا والا چہرہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ نجم کی یا خدا، سب کہیے گا آمین اس پر۔
نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو اور دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، آمین یا رب العالمین۔